جو قاتل ہوتا ہے پیسے دے کے چھپ جاتا ہے یا بری ہو جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ نظام قضا بھی ہے۔ نظام قضا ایک ایسے نظام کو کہتے ہیں جو فیصلوں کا نظام ہوتا ہے، عدالتی نظام ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی کی شہرت سے بھی نہیں دبتے تھے اور کسی کی دولت سے بھی نہیں دبتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا جب کسی کو قاضی مقرر کرنا ہے پہلے تو ان کی تنخواہ اچھی مقرر کرنی ہے، اور قاضی مقرر کرتے ہوئے ان کے لیے دو شرطیں رکھیں۔ ایک یہ دیکھتے تھے کہ وہ دولت مند ہوگا، دوسرا یہ کہتے وہ معزز آدمی ہوگا، یعنی علاقے میں اس کی بہت عزت ہوگی۔ اس کا دونوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو دولت مند ہوگا وہ کسی کی رشوت کی طرف نہیں آئے گا، اور اس طرح کوئی آدمی آ جاتا ہے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرواتا ہے، تو وہ جب اپنی مرضی کے مطابق جب فیصلے کروائے گا تو وہ آدمی ایسا بھی ہوگا کہ کوئی رشوت دینے کی کوشش کرے گا، پیسوں کا لالچ دینے کی کوشش کرے گا۔ جب دولت مند ہوگا تو ان کی طرف نہیں ہوگا، ان کو اپنی دولت کا پتہ ہوگا میرے پاس ہے۔ اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ وہ جس کو قاضی مقرر کرنا ہے وہ معزز آدمی ہوگا، علاقے میں اس کی عزت ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب اس آدمی کی اپنی عزت بہت زیادہ ہوتی تھی تو کسی کی شہرت سے وہ نہیں دبتے تھے۔ جب کسی کی شہرت سے نہیں دبتے تھے تو وہ صحیح طریقے سے فیصلے کرتے تھے، فیصلہ کرتے ہوئے کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے، بے دھڑک اور کھل کر فیصلہ دیتے تھے جو صحیح طریقے انصاف کے اوپر مبنی ہوتا تھا۔ جب انصاف کے اوپر مبنی ہوتا تھا تو کسی کی رعایت نہیں ہونی تھی، کسی کی بھی رعایت۔ چنانچہ ایسا آتا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اگر کوئی ان کا اپنا رشتہ دار بھی ہوتا، اگر قاضی کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو قاضی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال کر لوں، کیوں؟ نہ وہ دولت کی وجہ سے جھکتا تھا، نہ عزت کی وجہ سے ادھر جھکتا تھا۔ اور اسی طرح اپنا آدمی اگر نہیں بھی ہوتا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، علاقے کے معزز بھی ہوتے ہیں، شہرت کے حساب سے بھی ہوتے ہیں، دولت کے حساب سے بھی ہوتے ہیں، عزت کے حساب سے بھی ہوتے تھے، تو اس طرف بھی نہیں جھکتے تھے۔ تو یہ چیزیں جب ہمارے دور میں آئیں گی، ہماری ججوں کے سامنے آئیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز ہے کہ ان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا۔ خوف یہ ہوگا کہ آج میں جو فیصلہ کر رہا ہوں کل میں نے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ ایسا بھی ہوگا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منصب پہ بیٹھے تھے۔ جب منصب پہ بیٹھے تھے تو ایک آدمی ان کے پاس کوئی مسئلہ لے کے آیا اور فیصلہ کروانا چاہتا تھا، تو انہوں نے ایک پرانا کو اشارہ کیا کہ میرے اور اس دوسرے فریق کے درمیان اس طرح فیصلہ کر دیجئے جیسے جسم سے راند جدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم جب وہ فیصلہ ہو گیا تو حضرت فاروق اعظم بعد میں سوچا اس نے یہ بات کیوں کی کہ اس طرح فیصلہ کیجئے جس طرح جسم سے ران جدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ سوچتے سوچتے اس بات کی طرف گئے کہ اس آدمی نے کچھ عرصہ پہلے مجھے ران ہدیہ کی تھی، یعنی اشارہ اس آدمی کا یہ تھا، ران کا جدا ہونا اس آدمی کی طرف، کہ میں نے آپ کو ران ہدیہ کی تھی اس لیے میرے حق میں فیصلہ کر دے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو ایسے نہیں تھے، وہ صرف خدا سے ڈرتے تھے اور کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے۔ جب وہ خدا سے ڈرتے تھے تو اللہ کے فیصلوں کے مطابق، قرآن کے مطابق، حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ جب وہ تعلیمات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے تو یہ چیزیں نہیں آتی تھیں کہ فلانے کا خیال کرنا ہے۔ ہاں یہاں تو یہ ہو جاتا ہے کہ یہاں چھوٹے سے افسر ہے اس کا بھی خیال کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی ایم پی اے آ جائے اس کا بھی خیال کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی ایم این اے آ جائے اس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی آدمی جو اس کا واقف ہو اس کا بھی خیال کرنا پڑ جاتا ہے، چاہے وہ قاتل کے ساتھ انصاف یعنی کہ اچھائی ہو جائے اور مقتول بیچارہ روتا رہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے 20 30 سال گزر جاتے ہیں عدالتوں کے چکر لگاتے
ہوتا کیا ہے آخر میں؟ جو قاتل ہوتا ہے پیسے دے کے چھپ جاتا ہے یا بری ہو جاتا ہے، اور جو مقتول ہوتا ہے، جو غریب ہوتا ہے، جس کی اتنی وہاں رسائی نہیں ہوتی، تو وہ بیچارہ پھر اسی طرح گھر میں جا کے اپنے گھر بار بھی لٹوا کے، اپنا بندہ بھی مروا کے، سارا کچھ کر کے گھر چلے جاتا ہے اور ساری زندگی روتا رہتا ہے۔ جب یہ چیزیں آئیں گی تو میرے ملک میں امن قائم نہیں ہوگا۔ یہ جو نظام حکومت کا ڈھانچہ ہوتا ہے نا، امن کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جب امن ہوگا تو پھر نظام حکومت ٹھیک چلے گا، امن نہیں ہوگا، عدل نہیں ہوگا، نظام حکومت بھی نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نظام حکومت اور امن کے ساتھ رہنے کی اور فیصلے کرنے کی، ہمارے ججوں کو اور ان کو فیصلہ کرنے کی، جس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرتے تھے اس طرح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے 63 چینل HD کے آفیشیل YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔